کیا آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں؟ کیا کسی ڈاکٹر نے آپ کو سیمن انالیسس کا ٹیسٹ کروانے کا کہا؟ یہ ٹیسٹ کیوں ضروری ہے؟ کب کروانا چاہیے؟ کیسے کروانا چاہیے؟ اور کہاں سے کروانا چاہیے؟ جانیے ان سوالات کے جواب اور بہت کچھ آج کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا اپنا ڈاکٹر احمد رضا بھٹی، کنسلٹنٹ یورولوجسٹ اینڈ میل سیکسول ہیلتھ اسپیشلسٹ۔ جیسا کہ میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا کہ افزائش نسل کے لیے میاں بیوی کا ملاپ اور دونوں کا صحت مند ہونا ضروری ہے، یعنی میل اور فیمیل پارٹنر دونوں ہی افزائش نسل کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور دیکھا گیا ہے کہ مختلف سروے میں کہ 20 to 30% صرف میل ہی وجہ بن رہا ہوتا ہے اوور آل کپل کی انفرٹیلٹی میں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کے اندر عورت ہی کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، اور مرد اکثر و بیشتر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں۔ تو ٹیسٹ کرانا تو درکنار، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کروانا بھی توہین کیوں۔ اکثر ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں جبکہ فیمیل پارٹنر کی اتنی فائل ہوتی ہے اور مختلف ٹیسٹ مختلف میڈیسن لے کے آ چکی ہیں، اور جب ان پہ کہا جاتا ہے کہ اپنے میل کا ٹیسٹ دکھائیں تو بلینک، ان کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوا ہوتا، اور وہ بتاتی ہیں کہ ڈاکٹر میرے میاں کہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اکثر میل پیشنٹ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر ٹیسٹ میں کچھ آیا تو میری مردانگی پہ سوال اٹھے گا، جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے، اور یہ بہت ضروری ٹیسٹ، اور بلا وجہ ہی انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر میرا پرابلم آیا میری مردانگی پہ سوال اٹھے گا، میں سوسائٹی میں کیا منہ دکھاؤں، جس کی وجہ سے علاج سے دور رہتے ہیں۔ تو بر وقت تشخیص ہی علاج کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کب کروانا چاہیے؟ اگر آپ کو رشتہ ازواج میں منسلک ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ان پروٹیکٹڈ سیکس کرنے کے باوجود حمل نہیں ٹھہر رہا، آپ کو ایز اے کپل انویسٹیگیشن کی طرف بڑھنا چاہیے۔ تو انویسٹیگیشن مرد اور عورت دونوں کا اکٹھا ہی ہونا چاہیے۔ مرد کے لیے جو بیسک انویسٹیگیشن ہے وہ سیمن انالیسس ہے، جس میں ہمیں کافی کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ مرد کے اندر افزائش نسل کی صلاحیت کس قدر موجود ہے۔ پھر اگلا سوال آتا ہے یہ ٹیسٹ کیسے کروانا چاہیے؟ 2 دن کا وقفہ ہو، یعنی ایبسٹیننس پیریڈ، پچھلی سیکسول ایکٹیویٹی کے بعد یعنی کہ ایجیکولیشن کے بعد 1 یا 2 دن کا عرصہ ہو، آپ یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے بیسٹ میتھڈ ہے ماسٹربیشن ود آؤٹ اینی لوبریکینٹ، یعنی کہ ہاتھ سے سیمپل دینا ہے بغیر کسی چنائی والا مواد استعمال کیے، اور بہتر ہے کہ یہ سیمپل لیبارٹری میں ہی پروڈیوس کیا جائے۔ اگر آپ لیبارٹری میں کمفرٹیبل نہیں ہیں، آپ وہاں سیمپل پروڈیوس نہیں کر سکتے، تو گھر سے لا سکتے ہیں، جو کہ 20 سے 30 منٹ کی مسافت پر اور نارمل باڈی ٹیمپریچر پر رکھتے ہوئے لے کے آنا ہو، یعنی کہ ڈبی کو آپ پاکٹ میں ڈال کر لے کے آ سکتے ہیں۔ اکثر او پی ڈی میں لوگ سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ ٹیسٹ کہاں سے کروایا جائے؟ ویسے تو یہ بیسک ٹیسٹ ہے، لیکن اس کی اہمیت اور افادیت اتنی ہی زیادہ ہے۔ تو یہ ٹیسٹ کسی بھی اسٹینڈرڈ لیب سے کروا سکتے ہیں جو کہ لیٹسٹ WHO کرائٹیریا کو فلفل کر رہی ہے۔ تو یہ میں کسی لیب کی پروموشن نہیں کر رہا، لیکن ویسے بتا رہا ہوں فور پبلک اویئرنیس۔ اس وقت پاکستان میں کچھ لیبس بہت اچھا کام کر رہی ہیں، جیسے کہ اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر، حمید لطیف ہاسپٹل لاہور، جو کہ WHO کرائٹیریا کو فلفل کر رہی ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ آسانی سے وہاں جا کر آپ کروا سکتے ہیں۔ اس سے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیمن انالیسس میں کیا کیا پیرامیٹرز دیکھتے ہیں اور ہر پیرامیٹرز کی کیا اہمیت ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد
آپ کے ذہن میں کافی شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور اس اہم ٹیسٹ کی اہمیت اور افادیت کا پتہ لگ جائے گا، اور وہ لوگ، اسپیشلی وہ بھائی جو بغیر کسی وجہ کے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں یا انزائٹی کا شکار ہیں، وہ اپنے ڈر خوف سے باہر آئیں گے اور اپنا علاج کروائیں گے۔ یاد رکھیں، بر وقت تشخیص کی بہترین اور مناسب علاج کرنا۔ شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔